کلپ نمبر 1241۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ صافات کا تعارف، آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ صافات، سورہ صافات کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ صافات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 5 رکوع اور 182 آیتیں ہیں۔ صافات نام رکھنے کی وجہ، صافات کا معنی ہے صفے باندھنے والے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں صفے باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ صافات رکھا گیا۔ سورہ صافات کی فضیلت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ والصافات کی تلاوت کی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ سوال پورا کر دے گا۔ سورہ صافات کے مضامین، جس طرح دیگر مکی صورتوں میں اکثر بنیادی عقائد کے بیان پر زور دیا گیا ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی توحید، وحی، نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں صفے باندھنے والوں، جھڑک کر چلانے والوں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی قسم ذکر کر کے فرمایا گیا، عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ آسمانوں، زمینوں، ان کے درمیان موجود تمام چیزوں اور تمام مشرقوں کا رب ہے، اور یہ بتایا گیا کہ آسمان کو تمام سرکش جنات سے محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اب وہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے، اور جو ان کی باتیں سننے کے لیے اوپر جائے تو اسے شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے۔ نمبر 2، جو کفار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، ان کی مذمت بیان کی گئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ وہ دن عنقریب آنے والا ہے جس میں ان کافروں کا انجام انتہائی دردناک ہوگا۔ نمبر 3، اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں کی جزا میں جنت کی نعمتیں بیان کی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو کس چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 4، پچھلی امتوں کے احوال بیان کیے گئے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے رسولوں کی پیروی کی تو وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ نمبر 5، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، اور ان میں سے حضرت ابراہیم اور حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ نمبر 6، کفار کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی۔ سورہ یاسین کے ساتھ مناسبت، سورہ صافات کی اپنے سے ماقبل سورت یاسین کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ یاسین میں ہلاک کی گئی سابقہ امتوں کے احوال کی طرف اشارہ کیا گیا، اور سورہ صافات میں ان امتوں کے احوال تفصیل سے بیان کیے گئے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ یاسین میں دنیا اور آخرت میں کافروں اور مسلمانوں کے احوال اجمالی طور پر ذکر کیے گئے، اور سورہ صافات میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا۔ ترجمہ، ان کی قسم جو باقاعدہ صفے باندھے ہوئے ہیں، پھر ان کی قسم جو جھڑک کر چلانے والے ہیں۔ والصافات صفا، ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند گروہوں کی قسم یاد فرمائی۔ ان کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد فرشتوں کے گروہ ہیں جو نمازیوں کی طرح صف بستہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے علماء دین کے گروہ مراد ہیں جو تہجد اور تمام نمازوں میں صفیں باندھ کر عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد غازیوں کے گروہ ہیں جو راہ خدا میں صفیں باندھ کر دشمنان حق کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ جہاد میں اور نماز میں صفیں باندھنے والوں کی فضیلت، یہاں صف باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمانے سے معلوم ہوا کہ صف باندھنا بہت اہمیت اور فضیلت کا باعث ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں جہاد میں صف باندھ کر لڑنے کی اور نماز میں صف باندھنے کی فضیلت سماعت کیجیے۔ چنانچہ جہاد میں صفیں باندھ کر لڑنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ ترجمہ، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی دیوار ہیں۔ اور نماز میں صف باندھنے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز میں صف کو قائم کرو کیونکہ صف کو قائم کرنا نماز کے حسن میں سے ہے۔ فالزاجرات زجرا،
پھر ان کی قسم جو جھڑک کر چلانے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں صفے بنانے والوں کی تفسیر میں ذکر کردہ 3 اقوال میں سے پہلے قول کے مطابق یہاں جھڑک کر چلانے والوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بادل پر مقرر ہیں اور اس کو حکم دے کر چلاتے ہیں، اور دوسرے قول کے مطابق ان سے علماء مراد ہیں جو واضح و نصیحت سے لوگوں کو جھڑک کر، یعنی بعض اوقات موقع محل اور موضوع کی مناسبت سخت الفاظ کے ساتھ دین کی راہ پر چلاتے ہیں، اور تیسرے قول کے مطابق ان سے غازی مراد ہیں جو گھوڑوں کو ڈپٹ کر جہاد میں